السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں، علاج بالغذا کیا ہے۔ اسی سیریز کے اندر آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ طاقت غذا میں ہے۔ چونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ جب بھی جسم کو کوئی کمزوری نکاہت آنا شروع ہوتی ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر کی پہلی کھائی ہوئی غذائیں کم پڑ گئی ہیں، میں اور غذا کھا لوں۔ اسی کو ہی ہم نے بھوک کا نام دیا ہے۔ چونکہ ہر انسان نہ تو سائنسدان ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ طبیب ہے، نہ وید ہے، نہ وہ اپنی غذا کے بارے میں جانتا ہے کہ میں اس وقت کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں۔ اسی سلسلے میں علم کی آگاہی دینے کے لیے اللہ نے حکمائے کرام کو یہ فوقیت بخشی ہے کہ وہ کھائی جانے والی غذا کے اندر بھی رد و بدل کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، فہم پیدا کرتے ہیں کون سی غذا کھائی جائے۔ جبکہ عوام الناس کا یہ نظریہ ہے کہ جس وقت بھی بھوک لگے جو بھی کھا لیں گے وہ طاقت بن جائے گی۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں 2-3 مثالیں آپ کو دے کر سمجھاؤں گا کہ اگر ایک مریض بالکل بلڈ پریشر کا مریض ہے، ایک مریض ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، پروٹین کی جسم میں پہلے سے زیادتی ہے، بلڈ پریشر اس کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے، پیشاب پہلے ہی بہت کم آ رہا ہے، گردوں پہ دباؤ بڑھ چکا ہے، اور CBC پہلے ہی بہت اپ جا رہی ہے، یعنی بلڈ پہلے بہت پورا بلکہ 16-17 کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اب اس مریض کو علم نہ ہو اور وہ انڈے کھائے، مچھلی کھائے، گوشت کھائے، بھنے تلے گوشت، باربیکیو، تکے کباب اور تیز مرچ مسالے جب کھائے گا تو آپ خود سوچیں اس بندے کے BP کا کیا حال ہوگا۔ برین ہیمرج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اشارے اور کنائے بتا چکا۔ اب اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو گوشت بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، بہت بڑا پروٹین کا مرکز ہے، منبع ہے، پروٹین کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اس کا حل حکماء نے کیا بتایا؟ حکماء یہ بتاتے ہیں کہ گوشت سے آپ کا بلڈ بڑھے گا، خون زیادہ پیدا ہوگا، اور بلڈ پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دیگر تکلیفات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان بالکل اندھا دھند گوشت کھائے جا رہا ہے، پروٹین ہی پروٹین کھائے جا رہا ہے، تو پھر جب حد سے زیادتی ہو جائے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گوشت کے بعد دودھ کو انتہائی طاقتور غذا سمجھا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر ایک بندہ اعصابی کھانسی کا مریض ہے، بلغمی کھانسی کا مریض ہے، بلغمی دمے کا مریض ہے، ضیق النفس کا مریض ہے، انتہائی لو BP کا مریض ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، کمزور اور ضعیف ہے، اور بالکل بھی اسے مکمل طور پر طاقت اور قوت کا فقدان ہے اس کی صحت میں، وہ شخص اگر یہ سمجھے کہ دودھ میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو وہ دودھ پینے لگ جائے۔ آپ بتائیں اس کی بلغم رکے گی یا بڑھے گی؟ کھانسی رکے گی یا بڑھے گی؟ دمہ ٹھیک ہوگا یا اور سانس تنگ ہو جائے گا؟ BP اور اوپر جائے گا یا اور نیچے چلا جائے گا؟ دیگر آپ اپنی مثالیں خود لے لیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دودھ جو ہے گوشت کے بعد بہترین غذا سمجھا گیا، لیکن مزاج کے بغیر یہ بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے۔ سامعین محترم، تیسری چیز ہے گھی۔ اس میں پھر وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس میں قدرتی گھی اور قدرتی چربیاں اور قدرتی سیڈز کے آئل، بس یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہی قدرتی ہیں۔ غیر فطری طور پر، غیر قدرتی طور پر جو آپ لوگ آج کل آئل اور گھی استعمال کر رہے ہیں، میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ ان نیچرل ہیں اور 1000% نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ذکر آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک انسان کو فیٹی ایسڈ کی ضرورت ہے، 6 کی ضرورت ہے، 9 کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، یا دیگر جتنے بھی ماڈرن میڈیکل سائنس نے فیٹی ایسڈ کی تقسیم کر رکھی ہے۔ بیسک ان کا
یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے جوڑوں کے اندر، انسان کے پٹھوں کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر لوبریکیشن کا کام کرے۔ اب یہ لوبریکیشن اگر نیچرل چیزوں کی ہوگی تو بالکل انسان قابل رشک ہوگا، اور یہ گھی جو ہے، یہ خصوصاً دیسی گھی آپ کے گلینڈ پر بہترین اثر کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو جگر کی بیماری ہو، ہاتھ پاؤں سوج جائیں، چہرہ سوج جائے، ورم آ جائے، ذرا بھر بھی چلنے سے سانس پھولنے لگ جائے، دل کے غدی پردوں میں یعنی گلینڈ کا جو حصہ دل کے اوپر ہے، جو کنیکشن ہے آپس میں، اگر اس میں ورم آ جائے تو یہ آدمی 1 چمچ بھی دیسی گھی نہیں کھا سکتا۔ کھائے گا تو اس کا ورم، اس کی تہوج، اس کا اماس، جسے ماڈرن میڈیکل سائنس بیری بیری کہتی ہے، اور بہت زیادہ سوجن آ جائے گی۔ طب یونانی میں اسے سولقینہ کہا جاتا ہے کہ جگر کا مریض ہو گیا۔ اب چاہے وہ دیسی گھی کھائے، چاہے وہ بادام روغن پیے، چاہے وہ تلوں کا آئل، چاہے وہ سرسوں کا آئل لے، چاہے وہ روغن زیتون لے، تو یہ سارے روغنیات اس مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوں گے اور اس کی صحت کو طاقت دینے کے بجائے ضعف پیدا کریں گے۔ سامعین محترم، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو، ایک پروٹین تھی، ایک آپ کے نروس ٹیشوز کی غذا، دماغ اور اعصاب کی غذا دودھ تھا، تیسرا آپ کے گلینڈ اور جگر کی غذا یعنی ایسڈ تھے، فیٹی ایسڈ تھے، یعنی گھی تھے، آئل تھے، چربیاں تھیں۔ اب آپ نے کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جہاں پروٹین کی کمی ہوگی وہاں پروٹین کھانے سے انسان بحال ہوگا، جہاں اعصابی اور نروس ٹیشوز کی غذاؤں کی کمی ہوگی وہاں انسان دودھ، مکھن، بالائی کھانے سے بحال ہوگا، نہ کہ آج کل کے جاہل ڈاکٹروں کی طرح آپ ہر وقت دودھ، مکھن، بالائی سے دور رہ کر دل کے مریض ہو چکے ہیں، جوڑوں کے مریض ہو چکے ہیں، بواسیر کے مریض ہو چکے ہیں، فشر کے مریض ہو چکے ہیں، معدے کی تذابیت کے مریض ہو چکے ہیں، السر کے مریض ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہالت آپ نے چھوڑنی ہے، علم آپ نے سیکھنا ہے۔ میں ماڈرن میڈیکل سائنس سے بھی سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ گوشت اور دودھ اور گھی، یہ 3 مزاج الگ الگ رکھیں، ایک آپ کے گلینڈ اور جگر کو طاقت دے گا، ایک آپ کے اعصاب اور دماغ کو طاقت دے گا، ایک آپ کے دل اور پروٹین اور آپ کے گوشت کو طاقت دے گا۔ یہ الگ الگ تقسیم سائنس نے کر رکھی ہے۔ آپ کے نروس ٹیشوز ہیں، آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں، اور آپ کے ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز آپ کے تمام جگر اور تمام گلینڈ کو قوت دیں گے، آپ کے مسکولر جتنے بھی ٹیشوز بڑھیں گے وہ آپ کے گوشت پوست کو طاقت دیں گے، اور آپ کے نروس ٹیشوز جتنے بھی بڑھیں گے وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے احساسات کو، آپ کے ادراکات کو بڑھائیں گے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں باڈی کے اندر یہ تینوں چیزیں کام کرتی ہیں، احساسات بھی ہے، آپ کے اندر حرکت بھی ہے، اور آپ کے اندر زہروں کا اخراج اور قوت غذا کی ہضم کرنے کی طاقت جگر کے اندر موجود۔ سامعین محترم، تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے بعد کہ اب جب آپ ہر چیز کھاتے چلے جائیں گے، کوئی اس میں نروس ٹیشو کی طاقت ہے، کوئی ایپیتھیلیل سیل کی طاقت ہے، کوئی مسکولر سیل کی طاقت ہے، کوئی کنیکٹیو ٹیشوز کی طاقت ہے، تو سارا مکس اپ بننے کے بعد کوئی ایک غذا کا مزاج جسم میں جا کر بنے گا، پھر وہ کسی ایک عضو کی طاقت بنے گی۔ تو یہ وہ کہانی تھی کہ غذا میں طاقت ہے، نہ کہ ادویات۔ اب آپ ایک وقت میں مکس اپ غذا کھائیں گے تو کوئی ایک مزاج بن کر وہ غذا ہضم ہو جائے گی، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے اعصاب کمزور ہیں، آپ کا گوشت پوش کمزور ہے، آپ کے گلینڈ کمزور ہیں، آپ اس نظریے سے سب کچھ کھاتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کوئی ایک غذا، اس کا ایک مزاج، اس کی ایک خلط، اس کے ایک ٹیشوز جب بڑھ جائیں گے، یا وہ کمزور ہو جائیں گے، یا ضعیف ہو جائیں گے، یا بالکل سست ہو جائیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہوں گی، یا قوت بڑھ جائے گی، یا کمزوری بڑھ جائے گی، یا انتہائی تسکین آ کر بالکل کمزور ہو جائے گا جسم، سستی میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے علاج بالغذا کیا ہے، اس سیریز میں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی دوا میں طاقت ہوتی ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آیا ہوں۔ 50 آپ کی غذا کام کرتی ہے، 25 آپ کا پرہیز کام کرتا ہے، 25 آپ کے نفسیات کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادارہ ابن طبیب ہمیشہ سے اسی کوشش میں رہا ہے کہ اپنے ویور کو بہترین علم دے اور بہترین گفتگو
کے ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ سامعین محترم، میں اب آگے کچھ گزارشات اور کروں۔ ایک آدمی ہے، وہ دن رات پکوڑے، سموسے اور جناب بریانیاں کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو دن رات بند، ڈبل روٹی، بریڈ اور مٹھائیاں کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو مستقل طور پہ گوشت ہی کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی جو مستقل طور پہ دودھ کی بنی آئٹمس کھائے جا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو گھی اور آئل کو پسند کرتا ہے، دیسی گھی، چرغے مرغے چل رہے۔ اب یہ ساری چیزیں تقسیم کرنی ہے آپ کی باڈی نے۔ باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے ایکسیپٹ کرے گی، قبول کرے گی، طاقت میں بدل دے گی۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی طبیعت کے لیے بیماری کا سبب بن جائے گی۔ اب یاد رکھیے سامعین محترم، ان غذاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، جتنی بھی کھٹی اور تیزابی غذائیں ہیں یہ آپ کے مسل کو قوت دیں گی۔ جتنی بھی اعصابی اور نروس ٹیشوز کو قوت دینے والی غذائیں ہیں یہ آپ کے اعصاب، دماغ کو قوت دیں گی۔ اور جتنی بھی گرم غذائیں ہیں وہ آپ کے جگر اور گلینڈ کو طاقت دیں گی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جگر میں گرمی بڑھ گئی۔ کبھی گرمی بڑھتی ہے تو ہیپاٹائٹس سی بی کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے۔ جب گرمی حد سے زیادہ کم ہوتی ہے تو ضعف جگر آ کر غذائیں غیر منہضم رہ کر انسان موٹا پھول چھوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو صرف طبیب بتا سکتا ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر آئے گا تو آپ کی لاکھوں روپے کی رپورٹیں ہوں گی، پھر جراثیموں کے پیچھے تلاش کرنے چلیں گے۔ جب کوئی ایک آدھا جراثیم مل جائے گا پھر جناب وہ بندوقیں کس کر آپ کے لیے جراثیموں کو مارنا شروع کریں گے۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پروٹین کی کمی ہے تو وہ پوری کریں، اگر نروس ٹیشو کی غذا کی کمی ہے تو وہ پوری کریں، اگر گلینڈ اور جگر کی غذا کی کمی ہے تو وہ پوری کریں۔ وہ پوری کب کریں گے؟ جب انہیں پتہ ہوگا۔ کیونکہ میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر علاج بالغذا نہیں جانتا، ان کو نہ پڑھایا جاتا ہے نہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، آخری باتیں آپ سے ذکر کر دوں، کبھی بھی کوئی طاقت والی دوا آپ کے جسم کو طاقت نہیں دیتی۔ سمجھ لیجئے، وقتی طور پر وہ آپ کو گھوڑا بنا دے گی، وہ آپ کو تھوڑی بہت طاقت محسوس کرا دے گی، جیسے نیروبیان وغیرہ ہے یا اس طرح کے دیگر جتنے انجیکشن یا ٹیبلٹ بنی ہیں یا سیرپ کوئی فولادی بنے ہیں، ان کے ان میں بھی کیمیکل ہے۔ وہ وقتی آپ کے شریانوں کو تنگ کر کے، آپ کے دل کو مضبوط کر کے وقتی احساس دلائے گا، لیکن جو غذا آپ کو طاقت دے گی، جو آپ کے جسم کا حصہ بنی ہے، دوائیں کبھی بھی جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ غذائیں وہی ہوتی ہیں جو جسم سے متاثر ہو کر ہضم ہو جائیں، اور دوائیں وہی ہوتی ہیں جو جسم کو متاثر کر کے نکل جائیں۔ سامعین محترم، یہ میں وہ قصہ آپ کی نظر رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو اپنا ڈائٹ پلان کسی بہترین طبیب سے لیں، اپنا مزاج چیک کروائیں، اپنے مزاج کے بعد اپنا ڈائٹ پلان لیں، اور اپنے ڈائٹ پلان کے بعد آپ یقین جانیں پھر اپنے طبیب سے رابطہ کریں کہ جی مجھے یہ ڈائٹ پلان بہتر لگا، میں قوت میں ہوں۔ پھر اس مزاج کی جب آپ دوا منگائیں گے تو چونکہ ہربل ادویات جتنی بھی ہیں وہ ٹوٹلی غذا کے قریب ہیں۔ ایلوپیتھک ادویات جتنی بھی ہیں یا تو وہ تیزابی زہر رکھتی ہیں یا زہریلا اثرات رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے میڈیکل میں ٹیسٹ ہو کر بھی مریض سوج پھول کر کسی طریقے سے ذوف اور قوت کھو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے وہ ساری زندگی ہی طاقت کی ملٹی وٹامن کھاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ڈاکٹر پر ہے، ڈاکٹر اسے سمجھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کا عقیدہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں پر ہے، وہ ان کا پالتو ہوتا ہے، اور اس پالتو ہونے کی وجہ سے وہ رپورٹوں سے، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے طرح طرح کے یہ کشتہ جات آپ کو گولیوں کی شکل میں، ملٹی وٹامن کی شکل میں کھلاتے رہتے ہیں۔ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی دوائیوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ تو سامعین محترم، آج سائنس یہ مان رہی ہے کہ ساری دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پورے یورپ کے علاقے لوٹ چکے ہیں، وہاں ہربل ہی ہربل ہو رہی ہے۔ جس طرح آج کل دیسی گھی کی تلاش ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی دیسی گھی کم مل رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی ریسرچ آ گئی ہے کہ دیسی گھی سے بڑھ کر صحت کے لیے کوئی چیز نہیں۔ طب یونانی صدیوں سے کہتا آ رہا ہے کہ قدرتی گھی سب سے بہترین گھی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اصل طاقت غذا میں ہوتی ہے، دواؤں میں نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کوئی دوا لینا بھی چاہتے ہیں، پہلے اپنا مزاج چیک کروائیں، اپنے مزاج کے مطابق اپنا ڈائٹ پلان لیں، اور اس ڈائٹ پلان کے بعد پھر جب آپ کوئی دوا لیں گے تو وہ دوا آپ کو جنت ٹانک کے ٹائپ پہ ملنی چاہیے،
اور وہ طب یونانی کی تجوید کردہ ہوگی، ایلوپیتھک جن ٹانک کے نام پہ کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ اس نے صرف جراثیم دیکھنے ہیں، آپ کے ہارمون دیکھنے ہیں، آپ کا وٹامن دیکھنے ہیں، اس کے بعد اینڈ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھا علاج بالغذا کا ایک وہ حصہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں غذا کھانے کا صحیح طریقہ، وقت، اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں غذا کیسے ہضم ہوتی ہے، خون تک کیسے پہنچتی ہے، اس تفصیلات کو بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں میری ان باتوں سے آپ کا علم بڑھ رہا ہوگا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔